ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ اگر بندہ ان تین ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں انہیں تین بشارتوں سے نوازوں گا۔ ذمہ داری کتنی ہے؟ تین۔ بشارتیں کتنی ہیں؟ تین۔ بولو اللہ کے بندو، ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ تین۔ بشارتیں کتنی ہیں؟ تین۔ انشاءاللہ ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجلس مختصر ہے، مختصر مجلس میں مختصر باتیں آپ حضرات سنیے۔ پہلی بات جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے اپنے بندوں پر جو لازم کی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر بندے کا کوئی عمل معتبر ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی کیا ہے رگڑیں مار لے، کتنی ہی اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹیک دے، برسہ برس کیا ہے سجدے میں پڑا رہے، پھر بھی اس کا کوئی عمل آخرت کے اندر اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس مالک کا احسان ہے، کرم ہے کہ پیارے اللہ نے بغیر محنت اور مجاہدے کے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ بات الگ ہے، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو کامل کرنے کے لیے، اس کو اعلیٰ درجے کا بنانے کے لیے، اللہ والے جیسا ایمان بنانے کے لیے ہمیں بہت مجاہدہ کرنا ہے، بڑی محنتیں کرنی ہیں۔ ہمارا ایمان اعلیٰ کب ہوگا؟ ایک مختصر سی مثال سمجھیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی جرم کرتا ہے، تو اسے یہ تصور ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے پہاڑ کے نیچے ہوں جو میرے اوپر گرا جا رہا ہے۔ یہ مومن کی اعلیٰ پہچان ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو سمجھو کہ ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے والد محترم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور توبہ نہ کرے۔ اللہ کے سامنے کیا ہے گناہ کرے، اللہ کے سامنے نافرمانی کرے، پھر اسے توبہ کی توفیق نہ ملے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے اس سے کوئی معمولی سا جرم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زمین پھٹی جا رہی ہے اور زمین پر کیا اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب چیزیں دشوار ہو جاتی ہیں۔ فرماتے میرے والد محترم فرماتے تھے مومن کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ جب اسے کوئی گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، اس کا دل بے چین ہو جائے، تڑپ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے، گڑ گڑانا شروع کر دے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میری توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے وہ چین سے نہ بیٹھے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ جب تک یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی سمجھو ہم ایمان کے اندر بہت کمزور ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں کتنے گناہ کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر۔ پہلی ذمہ داری اللہ نے بندوں پہ جو لازم کی ہے وہ ایمان کی ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا فرمائی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی نام ہے اللہ کے حرام کردہ، شریعت کے اندر جو چیزیں ممنوع ہیں، مکروہ ہیں، ناجائز ہیں، بندہ ان حرام ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے، درست کر لے۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے لوگو، میں تمہارے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں تمہارے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. تم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو لینے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کی بتائی ہوئی بات کو میں حاصل کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ مرتے دم تک اس پر عمل کروں گا. نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار. اندازہ لگاؤ آپ کی نصیحت سے بڑھ کر کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے؟ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں. علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کے باب میں زیادہ تر روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. کثیر الروایہ راوی ہیں، کثیر الروایہ صحابی ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے محبوب ہیں، بہت قریب ہیں، آپ کے سفر کے حضر کی حدیثوں کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے آپ ہیں. فرمایا میں ہوں. مسلمانوں کیا نصیحت فرمائی؟ نصیحت 5 فرمائی، لیکن پہلی نصیحت جو ہے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے لوگو، تم حرام کام کو چھوڑ دو، تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں چھوڑ دیجئے، تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. محدثین نے لکھا ہے اگر بندہ ذرا اپنے عقل سے کام لے تو اس ایک مختصر سی حدیث کے اندر پوری شریعت آ چکی ہے. فرمایا اتق المحارم، حرام کام کو چھوڑیے. نماز چھوڑنا حرام ہے نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ نماز کے پابند بن جائے گی. نماز کے پابند جب بنو گے عبادت گزار بنو گے نہیں بنو گے؟ روزہ چھوڑنا حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ روزے کے پابند بن جائیے. روزے کے پابند بنو گے عبادت گزار بنو گے نہیں بنو گے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے. کیا مطلب؟ جھوٹ کو چھوڑیے، سچائی کو اپنائیے. سچ بولو گے عبادت گزار بنو گے نہیں بنو گے؟ شراب پینا حرام ہے. شراب کو چھوڑو گے عبادت گزار بنو گے نہیں بنو گے؟ نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھنا، نامحرم پہ نگاہ اٹھانا حرام ہے. اپنی نگاہ کو نیچی کرو گے اللہ کا حکم سمجھ کر، عبادت بنے گا نہیں بنے گا؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. یہ دوسری ذمہ داری کہ ہم کیا کریں بھائی؟ تقوی اختیار کریں. تقوی نام کس چیز کا ہے؟ حرام کاموں کو چھوڑنا. ہاں، یہ تقوی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تمام ناجائز امور کو کیا ہے؟ چھوڑنے والے بن جائیں. جب تک آپ حرام کو نہیں چھوڑیں گے آپ عبادتوں کی لذتوں کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک حرام سے آپ کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. حرام کام کرتے رہو گے، ناجائز کام کرتے رہو گے، دل سیاہ ہو جائے گا. اور جب دل سیاہ ہوگا آپ تلاوت کرو گے، تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا. نماز پڑھو گے، نماز میں مزہ نہیں آئے گا. آج لوگوں کی شکایتیں یہی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا ہے. مسلمانوں دل لگانا ہے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لو، تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نماز کے پابند بن جاؤ، روزے کے پابند بن جاؤ، شراب کو چھوڑ دو، دوسروں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کے بارے میں کینہ رکھنا چھوڑ دو، حسد رکھنا چھوڑ دو. جتنی بھی حرام کام ہیں سارے حرام کام کو چھوڑ دو. فرمایا اتقوا اللہ، تم اللہ کے متقی بن جاؤ گے. کتنی ذمہ داری ہو گئی؟ 2. پہلی ذمہ داری اللہ پہ ایمان لانا، دوسری ذمہ داری تقوی اختیار کرنا، تیسری ذمہ داری فرمائی وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو زبان سے، جب بھی بات کرو سچ بولو. کیا فرمایا؟ سچ بولو.
اور مسلمانوں حقیقت ہے، اگر بندہ سچائی پر آ جائے، سچائی اس کو 1000 عبادتوں پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں آج امت کے معاشرے پر افسوس ہے کہ جتنی وعیدیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جھوٹ پر وارد ہوئی ہیں، اتنا ہی زیادہ اس امت کا ابتلا جھوٹ کے اندر ہے۔ بڑا بھی جھوٹ میں مبتلا، چھوٹا بھی جھوٹ میں مبتلا، عمر دراز بھی جھوٹ میں مبتلا، تاجر بھی جھوٹ میں مبتلا، وکلا بھی جھوٹ میں مبتلا۔ معاشرے کے ہر لائن میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور جھوٹ پر وعیدیں قرآن اور حدیث میں بڑی سخت ہیں۔ کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت و جھوٹ بولنے والوں پر، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ، زمین کی مخلوقات، آسمانی مخلوقات، دریائی مخلوقات، سب اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹا بول نکالتا ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ کی رحمت سے خارج ہوتا ہے۔ لعنت کے معنی یہی ہے، لعنت کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ پوری کائنات اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، لیکن جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا حضرت فرماتے وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عابد، بڑے زاہد، جن کا زہد اور تقوی صحابہ کرام کے اندر مشہور تھا۔ اپنے شہر کو چھوڑ کر جا کر کے غیر آباد جگہ کیا ہے آباد ہو گئے تھے، تاکہ کیا ہے مجھے گناہوں سے بچنا آسان ہو، اللہ کے سامنے مناجات کرنا آسان ہو، اللہ کے سامنے دل لگانا آسان ہو۔ اتنے مشہور اللہ کے اتنے مقرب صحابی کیا فرماتے ہیں کہ لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں، مسلمانوں ذرا توجہ سے سنو، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، ان کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے بندوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا فرمائیے وہ 3 بندے کون ہیں، وہ 3 بدنصیب کون ہیں، وہ کون ایسے بندے ہیں جو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے، جن سے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے؟ وہ اکرم الاکرمین، وہ ارحم الراحمین، جس کی رحمتیں دنیا کے اندر بھی کیا ہے ہر مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، کل قیامت کے روز بھی اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ وہ کون سے بدنصیب ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کل قیامت کے روز کلام نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، گناہوں کی گندگیوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلا بندہ وہ ہے، مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالو، کہیں ہم میں سے کوئی ان میں شامل تو نہیں ہے۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا بندہ فرمایا ایسا بدنصیب ہے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ آج امت میں یہ گناہ عام ہے نہیں ہے؟ نوجوان بھی مبتلا، ہمارے عمر دراز حضرات بھی مبتلا، اور نہ معلوم اس کو بڑا حسن سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں قربان جائیے، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خدا کی قسم آپ سے زیادہ حسن والا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی داستانیں امت کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آپ علیہ السلام سے بڑا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا، کہیں زیادہ تھا۔
آپ اندازہ لگاؤ، کیا جو حضرات اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں کیا ان کے چلنے میں دشواری ہوتی ہے؟ کیا ان کے چہرے کا نور کم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ نہیں مسلمانوں، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اسے کبھی حسن نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر ابن سمرہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں چاندنی رات ہے، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا۔ خدا کی قسم میری عقل نے فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ حسن والا بننا ہے، آپ کی سیرت کو اپنائیے۔ آپ کی سیرت سے بڑھ کر کسی سیرت، کسی اور نمونے کے اندر حسن آپ کو مل نہیں سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے میری والد محترم کو ایک چیز پہ اعتراض تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن زیادہ ہے تو وہ باتیں کیوں نہیں منقول ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہیں کہ جب عورتیں گزرتی آپ کے سامنے سے تو پھلوں کو لے کر بیٹھتی، چاقو کو اپنے ہاتھ پر چلا دیا کرتی تھیں، چاقو سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا کرتی۔ آخر لاڈلے پیغمبر کے بارے میں یہ باتیں کیوں نہیں منقول؟ اسی غم کے اندر، اسی ٹینشن کے اندر فرماتے میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سو گئے۔ زیارت ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی سوال کو رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر آپ فرماتے انا املح واخی یوسف اصبح، کہ میں زیادہ ملاحت والا ہوں، اور ملاحت کے اندر تو کشش زیادہ ہوتی ہے، حسن زیادہ ہوتا ہے، خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، پھر آپ کے بارے میں وہ باتیں منقول کیوں نہیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی غیرت نے میرے حسن پہ پردہ ڈال دیا، اگر یہ پردہ اٹھا لیا جائے تو خدا کی قسم یوسف علیہ السلام سے زیادہ لاکھوں واقعات میرے بارے میں منقول ہو جائیں۔ یہ تو آپ کے حسن پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ مسلمانوں حسن والا بننا ہے تو لاڈلے پیغمبر کی سیرت کو اپنائیے۔ فرمایا پہلا بدنصیب وہ ہے جو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ یہاں فقہا ایک بات بیان کرتے ہیں، بہت سے بندے اس کو صرف ازار تک محدود رکھتے ہیں، لیکن فقہا نے فرمایا اوپر سے آنے والا ہر لباس، چاہے آپ کا کرتا ہو، چاہے آپ کا جبہ ہو، چاہے آپ کے عمامے کا شملہ ہو، سب کا حکم یہی ہے کہ ان کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکا سکتے۔ اگر آپ ٹخنے سے نیچے لٹکائیں گے تو سمجھو کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے کرتے کو بھی ٹخنوں سے اوپر رکھیے، پڈلی تک رکھیے، نصف پڈلی بہت ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو باہر کا پہلا بدنصیب کون ہے بھائی؟ جو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ ہاں، دوسرا بندہ کون ہے بھائی؟ دوسرا بدنصیب کون؟ فرمایا ایسا تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔ فرمایا وہ بدنصیب بھی کل قیامت کے روز اللہ کی نظر عنایت سے محروم ہوگا، اللہ اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں تجارت بہت اچھا عمل ہے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے حلال روزی کمانا فرض ہے، لیکن اس حلال کے چکر میں کبھی تجارت میں جھوٹ نہ بولو۔ بہت سے بندے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ہماری دکان کا مال خراب ہے، کھوٹا ہے، پھر بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ بھائی لے لو، خدا کی قسم لے لو، اچھا مال ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے۔ مسلمانوں فرمایا ایسا تاجر کل قیامت کے روز اللہ کی نظر عنایت سے محروم ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا فرمایا؟ سچا تاجر آئے کل قیامت کے روز میدان محشر میں، جہاں سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، کوئی کیا گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پورے جسم،
کہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ فرمایا اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو سچا تاجر ہوگا فرمایا وہ عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر جو ہوتا ہے انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا اونچا مقام۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا نیک بننے کے لیے دنیاوی مشاغل کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ دنیاوی مشاغل میں رہتے ہوئے آپ کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے ایماندار بنیے، آپ سچے بنیے، تجارت کیجئے، سچ بولیے، کبھی جھوٹ نہ بولیے۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ آپ کے ارد گرد کیا ہے آپ کے پانی کو لے رہے تھے، آپ سے ٹپکنے والے پانی، آپ کے جسم سے ٹپکنے والا پانی کتنا بابرکت ہوگا۔ صحابہ ہاتھ میں لے رہے ہیں، اپنے جسم میں مل رہے ہیں، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، جس کو نہیں مل رہا ہے، جس بندے کے ہاتھ میں آپ کا پانی لگا ہوا ہے اسی کو لے کے اپنے جسم پہ مس کر رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے تم ان پانیوں کو اتنے اہتمام سے، اتنی عظمت سے، اتنی عقیدت سے لے رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا آپ کی محبت میں۔ کیا فرمایا؟ آپ کی محبت میں۔ بولو اللہ کے بندو کیا فرمایا؟ آپ کی محبت میں۔ لاڈلے پیغمبر نے اصلاح فرمائی، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا خود اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا خود اللہ اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو فرمایا تین کام کرو۔ نمبر ایک سب سے پہلی بات جو فرمائی، جب بھی بولو سچ بولو۔ ہاں، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، لاڈلے پیغمبر کی محبت کی علامت ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں۔ مسلمانوں آج ایک جھوٹ کتنے فتنوں کو برباد کر دیتا ہے، کتنے فتنوں کو برپا کر دیتا ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا بندہ جرم خود کرتا ہے، چوری خود کرتا ہے، ڈاکہ خود ڈالتا ہے، تجارت میں کیا ہے کھوٹ خود پہ برپا کرتا ہے، لیکن پھر کیا کہتا ہے میں تو بالکل سچ تھا۔ اب سامنے والے کو غصہ آتا ہے، دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، پورا خاندان، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ 1 انچ زمین ہے، خبروں کو پڑھیے، 1 انچ زمین ہے، پورا خاندان قتل کر دیا جاتا ہے۔ 1 انچ زمین ہے، ایک کو معلوم ہے کہ میری زمین نہیں ہے، میں اس میں جھوٹا ہوں، یہ زمین دوسرے کی ہے، پھر بھی جھوٹ بول کے کیا کہتا ہے یہ میری زمین ہے نہیں آج معاشرے کے اندر، کہتا میری زمین ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، 6 بندے اسی میں ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ جو زمین والے تھے آپس میں گولیاں چلی، دونوں مر گئے، دونوں خاندان ختم ہو چکا۔ پھر وہ لڑائی کس بات کی؟ وہ زمین کہاں گئی؟ مسلمانوں سچ بولو، سچ بولو گے تمہیں نیکیوں کی توفیق ہوگی، تمہارا دل روشن ہوگا۔ جب دل روشن ہوگا تلاوت کرو گے مزہ آئے گا، نماز پڑھو گے مزہ آئے گا، اللہ اللہ کرو گے مزہ آئے گا۔ لیکن اگر جھوٹ بولو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام یہ ہے جب بھی زبان کھولو سچ بولو۔ دوسرا کام فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو مسلمانوں اصل آج کی مجلس کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے قولوا قولا سدیدا، کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ فرمایا ایاک والکذب، اے لوگو تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور،
کہ یہ جھوٹ بندے کو فجور کی طرف پہنچاتا ہے، گناہ کی طرف پہنچاتا ہے، نفرت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ والفجور الی النار، اور فجور کہاں پہنچاتی؟ جہنم میں پہنچاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا جھوٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ بار کے قرآن کے اندر جو 3 ذمہ داریاں ہیں، پہلی ذمہ داری ایمان ہے، دوسری ذمہ داری تقویٰ ہے، تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ کوئی بھی لائن ہو، تجارت کی ہو، معاملات کی ہو، قرضہ کے لینے دینے کی ہو، دوسروں سے بات چیت کی ہو، ہمیشہ کیا ہے؟ سچ بولو۔ اللہ کرے کہ ہم زندگیوں میں سچ بولنے والے بن جائیں۔ اب 3 بشارتیں سن لیجئے، پھر کیا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ ان 3 ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ درست کر دے گا۔ مسلمان یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اعمال کو اصلاح کرنے کے لیے، اعمال کو درست کرنے کے لیے لوگ برسہ برس خانقاہوں میں گزار دیتے ہیں، برسہ برس کی ٹھوکریں اور مجاہدے میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں۔ اللہ ذمہ داری لیتے ہیں، تم 3 کام کرو گے تمہارے اعمال کی اصلاح میں کروں گا۔ اور جس بندے کی اعمال کی اصلاح خود پروردگار عالم کر دے، اس کے اعمال کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اس کے اعمال کی درستگی میں کوئی شک ہے؟ تو یہ پہلی بشارت ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کی اصلاح چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسری بشارت کیا فرمائی؟ فقد فاز فوزا عظیما، کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی کامیابی دیں گے۔ مسلمانوں دنیا کے اندر کتنی بھی کامیابی مل جائے، اگر بندہ آخرت کی کامیابی سے محروم رہ جائے تو خدا کی قسم یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ فرمایا جب تم 3 ذمہ داری پورا کرو گے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر تمہیں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو 3 ذمہ داری ایمان ہے، تقویٰ ہے، اور تیسری چیز سچ بولنا ہے۔ 3 بشارتیں کیا ہوئی؟ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ نمبر 2 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو حضرات بھی حضرت سے مرید ہیں یا کسی بھی اللہ والے سے مرید ہیں، آج بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کی اطلاع اپنے شیخ کو نہیں دیتے۔ تو جو حضرات بھی مرید ہیں، جس شیخ سے بھی ہیں، وہ اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، اپنی زندگی کو بنانا ہی نہیں چاہتے، تو اپنے حالات کو اپنے شیخ کے سامنے رکھیے۔ جب آپ اپنے حالات کو اپنے شیخ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، آپ سلوک کی منزل کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت محدث اعظم شیخ عبدالجبار صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں اب بھی خط موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے حضرت شیخ کو لکھا کہ نماز میں میرا جی نہیں لگتا ہے۔ آپ کا جی نہیں لگتا، اپنے مشائخ سے آپ کیا ہے ذکر کیجئے، وہ آپ کو علاج بتائیں گے۔ جب علاج بتائیں گے تو آپ کا جی لگنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔